آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں موبائل فون کے حوالے سے، تو اس میں کچھ انفارمیشن ایڈ کرنا چاہ رہا تھا ساتھ میں کہ یہ موبائل فون کا جو یوز ہے یہ ایک ایڈکشن کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور ایک نئی ٹرمنالوجی نوموفوبیا جو ہے وہ لی جا رہی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے، کچھ میں جو بہت زیادہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ موبائل کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح سے وہ موبائل فون میں ہر وقت آن لائن رہنے کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے کہ ان کے اندر بہت زیادہ اب ریئل لائف جو ریلیشن شپ ہے اس میں ان کا انٹرسٹ کم، اور ورچوئل ریلیشن شپ کے جو ہے وہ طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور ورچوئل ریلیشن شپ کے اندر وہ اس میں دھوکہ اور دیگر چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اس کی طرف وہ رہتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب فنومینا ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اس کی طرف کچھ رہنمائی فرمائیے، کیونکہ کچھ لوگوں کے اندر اس طرح کی ایڈکشن پیدا ہو رہی ہے کہ وہ انفارمیشن اس قدر حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے انفارمیشن اوور لوڈ، کہ وہ ہر چیز کے اندر انفارمیشن لیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک مطلب ان کو اب اس کے بغیر ہے نہیں کہ بس ان کے اندر یہ جستجو ہے کہ بس میں ہر بات جان لوں، ہر چیز مجھے پتا ہو اور فوراً پتا ہو۔ اس میں رہنمائی فرمائیے کہ کس طرح سے جو ہے ہم اعتدال کا رستہ اختیار کریں اور اس طرح کی جو ایڈکشن ہے، اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے ہم بچیں تاکہ ہم کسی بیماری کا شکار نہ ہوں۔ بہت اچھی انفارمیشن آپ نے دی ہے۔ اگر آپ کو وزن کم کرنا ہو تو آپ کھانا بھی کم کرتے ہیں اور کچھ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں نا، چیزوں کو آپ، اور پھر وہ چیزیں جو آپ کو زیادہ اوور ویٹ کرتے ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں اور سامنے نہ آئے۔ یہ ایک لاجک ہے فطری طور پر، وہ چیز سامنے نہ آئے، جب سامنے آئے گی تو رہا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، جس طبقے کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو ایڈکشن جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایڈکٹڈ پرسن ہو چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ موبائل سے دور رہنے کی عادت پیدا کریں، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ڈسٹینس کر دیں موبائل سے اپنے آپ کو دور رہنے کی۔ اچھا بار بار دل کرے گا یار چیک کروں، بار بار دل کرے گا چیک کروں، تو آپ اس کو دور کر دیں۔ نہیں، عادت ہو جائے گی تو آپ دور، کیونکہ پہلے آپ موبائل یوزر نہیں تھے نا، اب آپ موبائل یوزر ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو موبائل سے اگر تھوڑا سا کٹنا شروع کریں گے نا تو اسپیس آنا شروع ہو جائے گا 2 نمازوں کے درمیان، تو کھانے، جیسے مثال کے طور پر آپ کھانے کی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے پر بیٹھے ہیں، تو آپ موبائل اپنے پاس نہ رکھیں، رکھ کر آ جائیں کمرے کے اندر، تو وہ آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کا کھانا پینا، چائے وغیرہ، بات چیت، یہ سب مثال کا تو مغرب پڑھ کر آئے گھر پر، ٹھیک ہے، مغرب پڑھ کر آئے نا، تو میری ریکویسٹ ہے، یہ مشورہ دے سکتا ہوں میں آپ کو، اور اس کال کے جو وائس آپ کو میسج ملا اس کے سینیریو میں بات کر رہا ہوں۔ آپ موبائل اپنے کمرے میں رکھیں، اور آپ اب یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے عشاء کی اذان، تراویح ختم ہونے تک موبائل چیک نہیں کرنا۔ اسی طرح جب آپ تراویح کے لیے جاتے ہیں تو تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، تو بعض لوگ 2 رکعتوں کے بعد موبائل چیک کرتے ہوں گے، میرا گمان ہے چیک کرتے ہوں گے، کیا ہوا، نہیں کرے اس طرح۔ تو آپ دور رہنے کی کوشش کریں، ڈسٹینس، وہ تھا کیپ ڈسٹینس، گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کیپ ڈسٹینس، قریب رہیں گے وہ اچانک رکے گا، ٹھا کر کے بریک لگے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نا۔ کیپ ڈسٹینس، فاصلہ رکھیے، موبائل کے ساتھ فاصلہ رکھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ بھی گویا کہ جیسے یہ ایڈکشن جس سے کر، یہ نشے سے یہ لفظ نکلتا ہے، یعنی بندہ جیسا نشے لت پڑ جاتے تو وہ نشہ ہی ہو جاتا ہے، اب اس کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نشہ جہاں سے سپلائی آتی ہے، جہاں دوست پیتے ہیں ان سے دور ہو جائے گا، تو وقتی طور پر اس کو کافی تکلیف ہوگی، لیکن ہفتہ 10 دن 20-25 دن کے اندر وہ انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ جی، تو یہی موبائل کا ہے کہ پھر آپ نارمل ہو جائیں گے۔ آپ کو موبائل، بعضوں کو واقعی یہ بہت، میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، موبائل فوبیا بولتا ہوں میں ان کو، کہ ان کو مطلب کہ موبائل فوبیا ہو گیا ہوتا ہے، وہ موبائل بغیر کسی مطلب کہ جھجک کے کہ اس کو اچھا لگے اس کو برا لگے گا موبائل کو کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مگر چونکہ اب سلسلے کا ٹائم ہمارا کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے، میں چند ورڈ کے اندر ایک بار پھر اسپیشلی آل فیملی ممبرز کو میں یہ بات عرض کرتا چلوں، آپ سب غور سے سنیے، میں جو آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں پلیز توجہ کیجئے، یہ جتنے بھی اس وقت ناظرین ہیں، آپ گھر کے والے جو دیکھ رہے ہیں، پلیز موبائل فون کو حتی الامکان دور رکھیں۔ جب آپ فیملی کے ساتھ بیٹھیں تو موبائل کو اپنے آپ سے دور رکھیے۔ اور میں اسپیشلی بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا اپنے ماں باپ کے سامنے موبائل فون کو مت یوز کرو، یہ بعض اوقات بہت زیادہ بے ادبی کی طرف اور بڑی مطلب کہ بے باکی کی طرف جاتا ہے۔
اور ایڈوائس یہ دوں گا کہ آپ تو انٹرنیٹ سے دور ہی رہیں, بالکل دور ہے, کہ 4 دیواری میں ہی اس کے لیے عافیت ہے. تو موبائل کے ذریعے بھی آپ باہر کا ایکسیس نہ لیں, کیونکہ اس کے ذریعے جو آئیں گی نا چیزیں وہ اتنی ستھری ہونا ضروری نہیں ہے. اور اسلامی بھائی کو چاہیے کہ جب آپ گھر آتے ہیں تو مہربانی کر کے گھر والوں کے ساتھ رہیں, کہ نہ کہ پھر موبائل کے ساتھ رہیں. اس میں تقریباً اگر آپ کے پاس 500 کلوز کانٹیکٹس ہیں تو آپ اس کو اپنے پاس رکھ کر گویا کہ 500 لوگوں کو اپنے ساتھ سینے سے لگا کر رکھا ہے, تم جب چاہو آ جاؤ. پھر ہم نے کوئی 10 قسم کے تو دروازے کھولے ہوئے ہیں. SMS کے ذریعے بھی آپ میرے گھر میں میرے پاس آ سکتے ہیں, فیس بک کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں, کال کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں. کوئی 10 قسم کے تو آپ نے آنے کے راستے کھولے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مہربانی کریں اپنے گھر کے امن کو اس کی وجہ سے تباہ نہ ہونے دیں. پلیز میری ریکویسٹ ہے, تھوڑی سی ہمت کریں اور بس ہمت کر لیں اور کہہ دیں کہ بس انشاءاللہ دیکھو اب نہیں کرنا آپس میں, اور جو یہ کہا جا رہا ہے نا بس ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ آپس میں تھوڑا سا کمنٹمنٹ کر لیں تو کمنٹمنٹ میں تھوڑا کام آئے گا. آپ کو کرے تو اس کے اوپر گرم نہیں ہونا, غصہ نہیں کرنا, ڈانٹنا جھاڑنا نہیں, آہستہ آہستہ. دیکھیں عادت نکلتی ہے. پہلی دفعہ دوائی کھا لینے سے بیماری دور نہیں ہو جاتی, مسلسل کورس کرنا پڑتا ہے. کورس پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ بھی پرابلم ہمارا دور ہو جائے گا. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر بچے بول رہے ہوں کہ ابو موبائل نکالو تو باپ کیا کرے؟ کون سا موبائل لیا جائے, سادہ یا انٹرنیٹ والا؟ میرا ذہن سادہ کا ہے. کال شامل کرتے ہیں. انشاءاللہ میں نیت کی ہے کہ میں اینڈرائڈ موبائل چھوڑ کر چھوٹا موبائل استعمال کروں گا. واہ, یہ بھی صحیح ہے, بچت ہے. جس کے لیے ممکن ہے نا وہ اس طرف چلا جائے. ہر ایک کا ظاہر ہے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. جی میں نے کہا نا اس کے استعمال کا بس یوز اس کا پوزیٹیو ہو تو انشاءاللہ یہ فائدہ. ایک حدیث ہے, اگر اس حدیث پر عمل کر لینا مسائل حل ہو جائیں گے. وہ حدیث یہ ہے کہ انسان کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے. یعنی لا یعنی جن کاموں کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا, اس کا چھوڑ دینا, یہ حسن اسلام سے ہے. تو یہ حدیث سے انشاءاللہ یہ بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے. یار اس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے. چھوڑو, اس کام میں نہ دنیا کا فائدہ آخرت فائدہ ہے. کیوں دیکھوں, کیوں پڑھوں, کیوں سنوں, کیوں کانٹیکٹ کروں, کیوں مطلب کہ گھماتا رہوں, کیوں دیکھتا رہوں کون کیا کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. میرے اپنے نامہ عمل میں نیکیاں کم ہیں یا بات ہے ہی نہیں. جو ایک ہی کے نام پر کام کیے تو اس میں اخلاص کا پتہ نہیں ہے. تو یہ 1000 قسم کے فرض علوم آتے نہیں ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں ہیں. میں ایک کو جانتا ہوں, ایک کو جانتا ہوں, اس نے اپنے پاس ایک موبائل رکھا ہے اسمارٹ فون, وہ اس کو یوز نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اس نے اس میں جیسے وہ کیا کہتے ہیں دلال الخیرات اس طرح کی جگہ, وہ یہ میں سے دوسرے موبائل میں نہیں ہوتا نہیں ہے. صرف اس نے موبائل دلال الخیرات پڑھنے کے لیے اور اس طرح کی چیزیں پڑھنے کے لیے اس نے موبائل رکھا ہے. اس کے علاوہ وہ موبائل کا تک استعمال کرتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک استعمال ہے نا, ماشاءاللہ ہے نا. تو یہ ہوتا ہے کہ اب لوگوں کا تعزیت, عیادت, تنظیم, مشورے. میں تو کہتا ہوں کہ ان کے موبائل کا استعمال جو ہی کتنی کرتے ہیں موبائل فون کے ذریعے, یعنی ہم سے موبائل فون کے ذریعے لڑائیاں ہو رہی ہیں اور یہ موبائل کے ذریعے دل جیت رہے ہیں. آپ موبائل کے ذریعے دل بھی تو جیت سکتے ہیں. سوچ کی بات ہے. گھر کے ماحول کو مہربانی کر کے سنبھال کے. جی ایک موبائل کا نقصان یہ ہے کہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے, تو یہ پرابلم ہے. تو یہ بھی ایک مشورہ میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو اگر موبائل میں رکھیے نا, اس کو ہاتھوں ہاتھ ابھی ڈیلیٹ کر دیں, بالکل ڈیلیٹ کر دیں, ہونا ہی نہیں چاہیے. کلیئر. مدینہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موبائل فون کی عادت کیسے چھڑائی جائے جو لگ گئی ہو؟ میں نے کہا نا دور رکھنے کی عادت پیدا کریں. ہے نا, باہر آپ کامن میں بیٹھے ہیں, جیسے مثال کے طور پر نارملی کامن میں بیٹھتے ہیں ہم, تو یہ اپنے بیڈ روم میں رکھتے ہیں. دعوت میں کسی کے یہاں جاتے ہیں نا, ایک تو دوسرا پرابلم ہے آپ کو بتا, فیشن ہے نا موبائل ہاتھ میں رکھنا, آج کل لوگ موبائل ہاتھ میں رکھتے ہیں. دیکھ بے فیملی کے اندر کہہ رہا ہوں, لیکن بعض چیزیں جو ہے نا وہ آؤٹ آف مینرز ہو جاتی ہیں سلمان بھائی. جی تو آپ جیسے کسی کے یہاں بطور مہمان گئے ہیں, جی تو مہربانی کریں, آپ مہمان گئے موبائل جیب میں رکھے, اور اگر زیادہ تر کوشش کریں موبائل جیب میں رہے, اور جیب میں نہیں رکھ سکتے تو بولے آپ سامنے رکھ دیں, اور مہربانی کر کے میزبان سے پاسورڈ نہ مانگے. یار اس سے پانی مانگے, پانی پلا دے گا وہ,
اس کو پاسورڈ نہ مانگے یار پاسورڈ دینا کیوں, اس کے انٹرنیٹ کنیکشن کے اوپر آپ مطلب کہ وہ 2 پیسے بچانے ہی اپنے, نہ کرے اس طرح کی چیزیں. تو یہ اب تو وائی فائی کا پاسورڈ نہ مانگے. وائی فائی, مجھے تو وائی فائی کا پاسورڈ کہنا بہت ماشاءاللہ اچھی توجہ دے رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ آگے جا کر جو ہے نا لوگوں کے بیڈ روم ڈرائنگ روم میں اور بلکہ شاید اپنے دروازے کے باہر ہی, جیسے ہم لوگ تختیاں نے وہ لگاتے ہیں نا مکے نے مدینے کی نے سب لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس طرح لگتا ہے کہ پٹی لگ جائے گی وائی فائی پاسورڈ. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گا. تو اسی طرح میزبان, یہ بھی مہمان آئے نا تو میزبان کو تو ویسے مہمان کے پاس موبائل لانے میں احتیاط کرنی چاہیے. تو اس طرح کے یہ اخلاقی اقدار ہیں, سوشل مینرز ہیں, جس کو اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کی عزت رہے گی. اسی طرح بعض میٹنگز ہوتی ہیں, مشورے ہوتے ہیں, اس میں بار بار آپ موبائل, اب باہر والے کیا پتا آپ کس طرح, وہ میسج بھی دے رہا ہوگا, واٹس ایپ بھی کر رہا ہوگا, مس کال بھی آ رہی ہوگی, سائلنٹ کر کے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جیب میں رکھیں. یہ بہتر یہ ہوتا ہے. میں نے اہل علم طبقے کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور بہت اچھے لوگوں میں بیٹھنا جب میں نے دیکھا ہے تو میں پریکٹیکلی پرسنل بتا رہا ہوں اور میں ان سے بہت متاثر ہوتا ہوں. یہ بڑے مطلب کہ ویل نون اور کوالیفائڈ پرسن میں نے دیکھے ہیں, یہ موبائل نہیں نکالتے جیب سے باہر, موبائل ان کا جیب میں ہوتا ہے. اور مطلب آدھا پونا گھنٹہ بعد اوقات میٹر ہوتا ہے, 1.5-2 گھنٹے بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مگر میں نے سمجھدار, میں ان کو اپنی دیکھے سوچ ہے, میں نہیں کہتا وہ دوسرا نہ سمجھ ہے, مگر میں نے دیکھا یہ نہیں موبائل یوز کرتے کیونکہ ان کو وہ اپنے وقت کو اس طرح تقسیم نہیں کرنا چاہتے اور لوگوں کو اپنے بارے بات کروانے کا موقع نہیں دینا چاہتے. وہ جب آئے ہیں آپ کسی سے ملنے کے لیے تو پھر اسی سے ملے نا. آپ 200-500 آدمی اپنے ساتھ لے کر آئیں اور اس کو سامنے رکھا ہوا ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وہ بیپ دے رہا ہے, گھنٹی دے رہا ہے, بتی جلا رہا ہے, تو آپ کی توجہ جا رہی ہے, وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ یار میں بات کروں کہ کیا کروں. تو ایسا ہرگز نہ کریں, اسلامی بہنیں نہ کریں, اسلامی بھائی نہ کریں, بچے بچیاں ساری احتیاطیں کریں. اسپیشلی جب آپ کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں, کسی اہم میٹنگز میں جا رہے ہیں, اہم مشورے میں جا رہے ہیں, اور وہ مدنی مشورہ ہے اپنے کسی بڑے کے پاس جا رہے ہیں, امام کے پاس جا رہے ہیں, اور مطلب ایک ایسے مطلب معاشرے کے سے لوگ جا رہے ہیں, ادھر زیادہ مینرز کا خیال رکھیں. اگر والدین کے پاس جا رہے ہیں, والدین کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, موبائل جیب میں رکھیں, پلیز موبائل جیب میں رکھیں, بیٹھے نہ رہیں. مدینہ توقیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو, حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو.